الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے، اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں، اندروار دل کے اندر خیالات میں، ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے اللہ سب جانتے ہیں. پھر بجز کفر و شرک کے جس کے لیے منظور ہوگا اللہ معاف کر دیں گے اور جس کو چاہے اللہ سزا دیں گے، اور اللہ ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. اعتقاد رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اس کے پیغمبروں کے ساتھ، کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے ہم نے قبول کیا، مانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اور ہمارا پروردگار اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 280 پر 4 اور 280 پر 5 ہے. آیت نمبر 280 پر 4 کا خلاصہ یہ ہے کہ دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1، وسوسہ آیا اور فوراً چلا گیا، اسی میں سے وسوسہ آیا اور دل میں جم گیا نہیں، ایک قسم. دوسری قسم، وسوسہ دل میں آیا جمع مگر زبان سے ظاہر نہیں ہوا. تیسری قسم، وسوسہ دل میں آیا جمع مگر اس پر اس نے عمل نہیں کیا. ایک ہے بولنا زبان سے اور ایک ہے کرنا، یہ الگ الگ ہے. تو یہ 3 قسم کے وسوسے، اس کا ذکر ہے قرآن اس آیت کے اندر. اللہ فرماتے ہیں سب اللہ جانتے ہیں تمہاری زبان پر کیا ہے، تمہارے عمل میں کیا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تمہاری نگاہیں کیسی ہیں، تمہارے خیالات کیسے ہیں، تمہارے ارادے کیا ہیں، تمہاری نیتیں کیا ہیں، تمہاری چاہت کیا ہے، تمہاری مرضی کیا ہے، تمہاری منشا کیا ہے، اللہ سب جانتے ہیں. اللہ سے کیا چھپائیں گے؟ اللہ چاہے تو اس پر پکڑ فرمائے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. دوسری آیت کا خلاصہ، آیت نمبر 280 پر 5 سورہ بقرہ کی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اوپر والی آیت اتری تو حضرات صحابہ نبی کے پاس آئے تو نبی نے کہا کہ کہو سمعنا و اطعنا. تو سارے صحابہ نے کہا ہم خوشی خوشی سے اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں. اس پر یہ آیت اتری. اس میں اللہ نے نبی کے اور نبی کے صحابہ کے ایمان کی تصدیق فرمائی. یہ 2 آیتیں ہیں. پہلی آیت کے بارے میں میرے عزیزوں یہ ذہن میں رکھیں، اس کا جو شان نزول ہے، کفار مکے کے ایک مرتبہ ایک جگہ جڑے تھے حرم میں یا کہیں بھی جڑے ہوئے تھے، تو بعض کافروں سے کہا کہ بھئی کیا اللہ پاک سنتے ہیں؟ تو دوسرے کافروں نے جواب دیا ہاں اللہ پاک سنتے ہیں. تو پھر پہلے والے کافروں نے ان سے پوچھا کیا اللہ سنتے ہیں؟ کیسے سنتے ہیں؟ کیفیت کیا ہے ان کے سننے کی؟ تو پھر دوسرے کافروں نے کہا نعوذ باللہ، اگر زور سے کہیں تو اللہ سن لیتے ہیں، اگر آہستہ کہے تو نہیں سنتے. یہ ان کی اپنی باتیں تھیں آپس کی، کافروں کے درمیان میں باتیں ہوئی.
اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم زور سے بولیں تو اللہ سن لیتے ہیں، اگر آہستہ بولیں تو اللہ نعوذ باللہ نہیں سنتے. یہ ان کا اپنا عقیدہ تھا. تو اس پر وہ ڈسکس کر رہے تھے. اس پر اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اسے نازل فرمائیں، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، اعلان بتائی جانے والی باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور سرگوشی کرنے والی چیزوں کو بھی اللہ جانتے ہیں. اور ادھر اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، سرگوشی پھر بھی تمہارے دل کا خیال ہے، مگر تمہارے اٹھنے والی جو نظر ہے اس نظر کو اللہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت اللہ جانتے ہیں. بھی ایک غیر محرم اجنبی لڑکی جا رہی ہے، عورت جا رہی ہے، اب آپ کی نگاہ پڑی، دنیا والوں کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کی نگاہ کیا اسے ماں سمجھ کر آپ نے ڈالی ہے، بہن سمجھ کر ڈالی ہے، بیٹی سمجھ کر آپ نے ڈالی ہے، یا یوں ہی غلط نگاہ ہے. یہ دنیا والے نہیں جانتے. یہاں تک کہ میرے عزیزوں کرامن کاتبین بھی نہیں جانتے، فرشتوں کو بھی نہیں پتا. بسم اللہ الحمدللہ. فرشتوں کو بھی نہیں پتا، جو فرشتے لکھنے بیٹھے ہیں اللہ کے حکم سے، ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ اٹھنے والی نظر کیسی ہے. آیا اس نظر میں نیت صحیح ہے یا فطور ہے، وہ بھی نہیں جانتے. اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں. سبحان اللہ، کیا اللہ کا علم ہے. اب بچاؤ، جو رب ہمارے اٹھنے والی نگاہ کی نیت کو بھی جانتا ہے، اس رب سے تم کیا بچو گے. ہاں، دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، زمانے میں مجلس لگی تھی، ان کے ساتھی بھی بیٹھے تھے ساتھ میں، یہ خلیفۃ المسلمین بھی بیٹھے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک شخص آیا، بیٹھا تھوڑی دیر، پھر اٹھ کر چلا گیا. حضرت نے بڑے عجیب نظر سے اسے دیکھا، پھر اس سے بات نہیں فرمائی. جب وہ چلا گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا بھئی لوگوں کو کیا ہوا، شرم نہیں آتی؟ لوگ زنا کرتے ہیں اور اللہ سے ان کو حیا بھی نہیں آتی. پھر جو بیٹھے ساتھی تھے انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا جو آ کر گیا تھا اس نے زنا کر کے آیا تھا. اور حضرت عثمان غنی نے اس کی آنکھیں دیکھ کر پہچان لیا کہ اس نے زنا کر کے آیا ہے. بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے. ایک بندہ رات بھر تہجد پڑھے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اللہ کے سامنے روئے، اور ایک بندہ رات بھر کلب میں ناچتا رہے. دونوں کے چہرے بتا دیتے ہیں. ایک کا چہرے پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے اور ایک کے چہرے پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اٹھنے والی نگاہ کو ہم جانتے ہیں، تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، ظاہر ہونے والی چیزوں کو بھی ہم جانتے ہیں. تو دل میں 3 قسم کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں. نمبر 1 وسوسہ، آیا 1 سیکنڈ کے لیے چلا گیا. اب یہ وسوسہ کتنا بھی خطرناک کیوں نہ ہو، 1 سیکنڈ کے لیے انسان ہے، کبھی کہیں نظر پڑ گئی، فوراً کوئی خیال آ گیا، اچانک ختم بھی ہو گیا، فوراً اپنے آپ کو تم نے سنبھال لیا، ارے میں کیا سوچ رہا ہوں، اپنے آپ کو تم نے کنٹرول کر لیا، فوراً جھٹک دیا اپنے آپ کو اور وہ خیال دل سے نکال دیا، بس دوسرے کام میں لگ گئے. 1 سیکنڈ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے وسوسہ آیا اور چلا گیا. اب یہ وسوسہ چاہے جتنا خطرناک ہو، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے. کیوں آیا مگر دل میں جمع نہیں. جیسے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے تو کسی صحابی نے عرض کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، دل کرتا ہے کہ ان خیالات کے بدلے میں اگر اپنے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ہمیں پسند ہے، مگر وہ خیالات کا آنا پسند نہیں ہے. اتنے برے خیالات نماز میں آتے ہیں. دل چاہتا ہے کہ کاش یہ خیالات آنے سے اچھا ہم مر جاتے. اتنے برے خیالات دل میں آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس نماز میں آ جاتے ہو کہ ہاں آ جاتے ہیں، پھر بات ختم، وہ وسوسہ ختم ہو گیا. شیطان لاتا ہے وسوسہ تھوڑی دیر کے لیے، لگانے دو زور شیطان کو جتنا زور لگائے، مگر ہم اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، اپنے آپ پر قابو رکھیں. جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا تو یہ پہلی چیز پہلے نمبر کا ہے کہ آئے وسوسہ، چاہے جتنا برا آ جائے. آپ سمجھ رہے ہیں میرے الفاظ، چاہے جتنا برا وسوسہ آ جائے،
آیا ایک سیکنڈ میں چلا گیا، یا آیا آپ فوراً سنبھل گئے، یوں توبہ توبہ میں کیا سجدڑوں سے فوراً چھٹک ڈالے اور اللہ سے بولے اللہ معاف کر دو، مجھے ایسے خیالات آ رہی ہیں، فوراً دوسرا کام میں لگ گئے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آیا اور آپ نے فوراً اسے کیا کر دیا، جھٹک دیا۔ اسی میں دوسری کیٹیگری، وسوسہ آیا دل میں جم گیا، وسوسہ آ کر کیا ہو گیا، دل میں بیٹھ گئی بات، ہاں یہ خطرناک ہے۔ آپ نے اسے کیوں نہیں بھگایا، آپ نے اسے کیوں ختم نہیں کیا؟ وسوسہ آ کر اگر دل میں جم گیا، اب اگر یہ وسوسہ صحیح ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر یہ وسوسہ غلط ہے تو اس پر پکڑ ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث مبارکہ جو ہم لوگ بارہا کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ قیامت کے تین بندے بلائے جائیں گے، ایک عالم دین، ایک مالدار اور ایک مجاہد، تینوں کے کارنامے بڑے خوبصورت ظاہری اعتبار سے، مگر اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا کہ ایک عالم کی علم کی خدمت دنیا کے لیے تھی، اس لیے جاؤ جہنم میں، ایک مالدار کی سخاوت دنیا میں شہرت پانے کے لیے تھی، جاؤ جہنم میں، ایک مجاہد کا اللہ کے راستے میں جان دینا یہ دکھاوے کے لیے تھا، بہادر کہلائے جانے کے لیے تھا، اس لیے جاؤ جہنم میں۔ اب یہ جو بہادر کہلانا، عالم اپنی شہرت کا چاہنا، مالدار اپنی سخاوت کے چرچے چاہنا، یہ کہاں کی بات ہے، اندر کی بات ہے، باہر تو کسی کو نہیں پتا چلا، باہر تو کسی کو نہیں پتا چلا نا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے عالم، تیرا علم سیکھنا، تیرا سکھانا دنیا میں ہمارے لیے نہیں تھا، لوگوں کے لیے تھا۔ اب یہ بات کس نے معلوم کی؟ اللہ نے معلوم کی۔ یہاں ظاہر میں کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر اللہ دل کے اندر کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ اب ایسے بندوں کو جو دنیا کے لوگوں کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ نے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا، حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا اچھے خیالات پر بعض دفعہ اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں، اور برے خیالات پر اللہ تعالیٰ پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اور یہ کون سے خیالات ہیں؟ یہ آئیں اور بس دل میں رک جائیں، دل میں جم جائیں، ان خیالات کا مسئلہ ہے۔ آئے اور ایک سیکنڈ میں نکل جائے، ان خیالات کا مسئلہ کچھ نہیں۔ جب پہلی دفعہ یہ آیت اتری اور یوں اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تم اپنے اندر چھپاتے ہو، او تخفوہ یحاسبکم، اور جو تم اندر سوچتے ہو اللہ اس پر بھی پکڑ کریں گے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ عذاب دیں گے۔ تو پھر تو سارے کے سارے صحابہ ٹوٹ گئے، افسردہ ہو گئے، بے بس ہو گئے، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت چاہی، اور ایسی ان کی حالت ہو گئی حضرات صحابہ کی، پیروں کے بل چل کر آنے کی طاقت نہیں تھی، گڑگوں کے بل، گھٹنوں کے بل چل کر آئے۔ اس آیت کا وزن ایسا تھا کہ اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر دل کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو اب حضرات صحابہ کمزور پڑ گئے کہ اے نبی جی یہ کیا معاملہ ہے، ہم کیسے کریں گے؟ نماز اللہ کے کرم سے طاقت تھی ہم نے کر لیا، روزہ اللہ کے کرم سے طاقت تھی ہم نے کر لیا، جہاد اللہ کے حکم سے طاقت تھی ہم نے کر لیا، ساری عبادتیں اللہ کے کرم سے طاقتیں تھی ہم نے کر لی، مگر دل میں پیدا ہونے والے خیالات پر ہمارا بس نہیں چلتا۔ اس پر اگر پکڑ ہو جائے تو اے نبی جی کون دنیا میں بچے گا؟ دل میں خیالات کو روکنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ تو حضرات صحابہ تو بڑے پریشان ہو گئے، کیوں؟ ان کا ایمان پہاڑوں کی طرح ثابت قدم تھا، پہاڑوں میں زلزلہ آ سکتا تھا مگر حضرات صحابہ کے ایمان میں زلزلہ نہیں آ سکتا۔ ایمان ان کا مضبوط، یقین ان کا مضبوط، اس وجہ سے حضرات جو پکا سچا متقی مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے ایک چھوٹی بات بھی اگر ہو جائے نا خلاف سنت تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں نے تو پہاڑ جیسی غلطی کر لی۔ اور جو کمزور مسلمان ہوتا ہے، غافل مسلمان ہوتا ہے، گناہگار مسلمان ہوتا ہے، اگر اس سے بڑا جرم بھی ہو جائے تو یوں سمجھے گا جیسے مکھی بیٹھی تھی ہم نے اڑا دی بس۔ تو یہ بات صحابہ کی ہے نا، صحابہ جب اس آیت کو اترتے ہوئے دیکھے اور اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جو خیالات تمہارے دل میں پیدا ہوں گے اس پر پکڑ ہوگی، تو حضرات صحابہ تو پریشان ہو گئے، اے نبی جی ہم کیا کریں گے، خیالات پر تو ہمارا بس نہیں چلتا۔
کافروں کو مارنا، مشرکوں کو مارنا، اللہ کے دشمن کو مارنا تو آسان ہے، خیانت پر کیسے دباؤ کریں گے، خیانت پر کیسے قابو پائیں گے؟ حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ میری خلافت میں ایک کتا بھی اگر پیاسا مر جائے تو قیامت کے دن عمر کو پوچھا جائے گا، عمر کی پکڑ ہو جائے گی۔ چھوٹا معاملہ، مگر حضرت عمر کا خوف کتنا ہے کہ متقی ہیں، پہاڑوں جیسا ان کا ایمان ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں میرے عزیزوں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، کہ ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے۔ وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ ابو عبیدہ بن جراح، اور میری اس امت کے جو امین ہے اللہ نے وہ ابو عبیدہ کو بنایا ہے۔ 3 مرتبہ حضرت نے ہجرت فرمائی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ ہجرت، 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ اور حبشہ مکے سے کتنے کلومیٹر دور آپ دیکھ لیں، کلومیٹر، کوئی معمولی سفر نہیں تھا اس زمانے میں۔ 2 دفعہ سفر ہوا ہے، پہلی دفعہ گئے تھے مگر ایک غلط خبر اڑا دی کہ مکے میں حالات درست ہو گئے، تو وہ مارے خوشی کے نبی کی خدمت میں رہنے کے واپس حبشہ سے مکہ آ گئے۔ جب آئے تو پتا چلا پہلے سے زیادہ حالات خراب ہیں، خبر جھوٹی تھی، تو پھر واپس اپنی فیملی کے ساتھ حبشہ چلے گئے۔ 2 مرتبہ حبشہ ہجرت کی حضرت نے، 3ری دفعہ مدینہ طیبہ ہے۔ ان کا ایمان کتنا سچا ہے بتاؤں آپ کو؟ جنگ میں ایک شخص بار بار تلوار لے کر ان کے سامنے آ رہا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح فوراً آنکھ بچا کر دوسری طرف بھاگ رہے ہیں۔ کبھی وہ ادھر سے آ رہا ہے تو فوراً وہ ادھر نکل گئے، کبھی وہ ادھر سے آ رہا ہے تلوار لے کر تو ادھر نکل گئے، کبھی ادھر سے آ رہا ہے تو ادھر نکل گئے۔ چاروں طرف سے وہ ایک شخص آنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ بچا کر بھاگ رہے ہیں، دوسرے کافروں کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بچ رہے ہیں۔ تو دیکھنے والوں نے سوچا کہ بھئی ابو عبیدہ شاید ان سے ڈر رہے ہیں، اسی شخص کے ذریعے ہم ابو عبیدہ کو ختم کریں گے۔ تو پھر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور وہ شخص بالکل سامنے آ گیا۔ اب اس سے لڑنے کے حضرت ابو عبیدہ کو کوئی چارہ نہیں تھا، تو حضرت ابو عبیدہ مجبور ہو کر اس سے لڑنے کے لیے جب تیار ہوئے، ایک ہی حملے میں ان کا سر قلم کر دیا سامنے والے کا، ایک ہی حملہ۔ پتہ ہے کون تھے وہ؟ ان کے والد تھے جو کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، کافر تھے۔ بار بار کوشش کی کہ والد پر کوئی حملہ نہ کروں، والد صاحب کوئی اور کر لے، میں تو نہ کروں۔ بار بار انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، مگر والد صاحب نے مجبور کر دیا، والد نے مجبور کر دیا، تو پھر انہوں نے مجبوراً حملہ کیا۔ اتنی سچائی تھی ان کے ایمان میں، سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 27 اللہ نے اتار دی، یوادون من حد اللہ۔ اے میرے نبی جی، ہم نے ایسے بندوں کو آپ کا صحابی بنایا ہے، صحابہ بنایا ہے جن کے اندر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی سے محبت نہیں ہے، باپ کے لیے بھی محبت نہیں ہے اگر وہ کافر ہے تو۔ اب بتاؤ ان کے ایمان کی کیا طاقت ناپیں گے؟ اور اتنے امین، میلوں دور حضرت عمر نے اپنے دور میں حضرت کو کسی علاقے میں قحط پڑ گیا، ان لوگوں کو اناج کی ضرورت تھی، چاول گیہوں کی ضرورت تھی، سامان کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، اور ایک بڑی رقم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دے کر بھیجا کہ جاؤ وہاں تقسیم کرو۔ دیکھنے والا کوئی نہیں، پکڑنے والا کوئی نہیں، حساب لگانے والا کوئی نہیں، مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح جا کر ایک ایک روپیہ برابر لوگوں میں تقسیم کر اتنا کیا انہوں نے، وہاں کے لوگوں نے کہا آج تک ہم نے دنیا میں آپ جیسا امین کسی کو نہیں دیکھا۔ پورے ملک شام کے گورنر بن گئے، پورے ملک شام کے، اور اس وقت ملک شام 5 شہروں پر مشتمل تھا، آج بڑھ گیا ہے، یمن الگ ہو گیا ہے، سیریا الگ، فلسطین الگ، اردن الگ۔ اس وقت پورے شہروں کا ایک شہر ملک شام، اور ان کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ میرے عزیزوں، زندگی اتنی، ملک شام کا گورنر
اور زندگی اتنی سیدھی. حضرت عمر اچانک پہنچ گئے ملک شام اپنے گورنر کے حالات دیکھنے کے لیے, اور جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو سارے گھر کو حضرت عمر نے غور سے دیکھا. 3 چیزیں تھیں ان کے پاس, تلوار, ڈھال اور زرہا, زین, جسے اونٹ پر گھوڑے پر رکھ کر سواری کرتے ہیں. یہ 3 چیزوں کے علاوہ اور ان کے پاس ایک چھوٹا سا شاید پیالہ تھا اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس. گورنر کا گھر اور چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. ہمارے یہاں بندہ ایک وارڈ کا کارپوریٹر بن جائے تو 4 مالے کی بلڈنگ تو یوں کھڑی ہو جاتی ہے اس کی. حساب دینا ہے, حساب دینا ہے. مجھے تنقید نہیں کرنی, مجھے آپ کو جھنجھوڑنا ہے. امت کو ہمیں سنبھالنا ہے, امت کو ہمیں سمجھانا ہے. حلال کا ملے تو بناؤ, نہ ملے تو جھوپڑی میں گزارا کر لو, آگے حساب نہیں دے پاؤ گے. 4 دن کی زندگی ہے, پتہ نہیں کس سڑک پر, کس راستے میں, رات کے کس گھڑی میں موت آ جائے. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ہے تو بناؤ, نہیں ہے جھوپڑی میں گزارا کر لو, آگے حساب نہیں دے سکو گے, آگے حساب نہیں دے سکو گے. حضرت عمر نے کہا کہ ابو عبیدہ ملک شام کے گورنر ہو, کوئی دسترخوان تو بچھاؤ. تو حضرت ابو عبیدہ نے چھوٹا سا پیالہ نکالا, اس کے اندر پانی ڈالا, نمک ڈالا اور ٹکڑے توڑ کر اس میں ڈال دیے کہ حضرت 5-10 منٹ تھوڑا بھیگ جائیں تو پھر ہم بیٹھ کر کھا لیں گے. کیا ایمان تھا ان کا, سبحان اللہ. آخری وقت میں نا حضرت کے وہ یہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ ابو عبیدہ آپ آ جائیں مدینہ, آپ کی ضرورت ہے. تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میری امت, میری رعایا, یعنی میرے جو ماتحت ہیں ملک شام کے لوگ, یہ طاعون میں پریشان رہیں اور میں بھاگ کر آ جاؤں. جہاں میری رعایا ہوگی وہیں میں بھی رہوں. تو حضرت نے دوسرا خط لکھا حضرت عمر نے, کم سے کم وہاں سے تھوڑی دور چلے جاؤ, اگر اللہ نے چاہا تو تمہاری جان بچ جائے گی. اور جب حکم نامہ جاری کیا تو پھر مجبور ہو کر وہ تھوڑی دور پر گئے. حضرت کا اسی میں انتقال ہو گیا. آج بھی خبر حضرت کی وہیں پر بنی ہوئی. یوں ایمان تھا صحابہ کا. تم پر جب یہ آیت اتری نا تو ان کے دل میں پیدا ہوا کہ یا اللہ کے نبی, ہم اپنے خیالات کو کیسے روک سکیں گے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, جو اللہ کا حکم ہے سنتے ہی کہو کہ سمعنا و اطعنا. یہودیوں کی طرح نہیں کہ نعوذ باللہ سمعنا و عصینا, کہ ہم سنیں گے اور نہیں مانیں گے. یہودیوں نے کہا ہے, مگر میرے صحابہ وہ ہیں جو یوں کہیں گے کہ سمعنا و اطعنا, اے نبی جی ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. ہمت تو کرو, یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد کہ ہم دل کے خیالات پر پابند نہیں, کہو کہ ہم اطاعت کریں گے. تو صحابہ نے کہا سمعنا و اطعنا. تو اس پر اللہ نے اگلی آیت اتار دی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اے میرے بندے, اے میرے نبی جی, جب آپ میرے حکم پر تیار ہو گئے تو میں بھی اپنی طرف سے ایک چھوٹ دے دوں گا کہ جو خیالات غیر اختیاری طور پر آ جاتے ہیں اس پر کسی قسم کی پکڑ نہیں ہوگی. پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ نہیں, تھوڑی بات اور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے عزیزوں, اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کے, اللہ ہمارے خیالات کی حفاظت فرمائے. ہاں, خیالات کی حفاظت فرمائے. تو ایک بزرگ تھے نا, نوجوانی میں کسی عورت نے ان کو بلایا غلط کام کے لیے. حضرت اس وقت رک گئے, اللہ کا ڈر, خوف, عورت کو منع کر دیا. مگر جب 40-50 سال گزر گئے اس واقعے کے, فل بوڑھے ہو گئے تھے, بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا, جوانی تھی, عورت نے بلایا تھا, کر بھی لیتا تو توبہ ہو جاتی تھی. اچانک پھر ہوش میں آئے اور اللہ کے سامنے رونے لگے, یا اللہ, جوانی میں, طاقت میں, ماحول میں نے گناہ نہیں کیا, آج اس بڑھاپے میں خیال کیسے آ گیا؟ آج میں نے سوچ کر اس سے بڑا گناہ کر دیا. خیالات آ جاتے ہیں. بعض چیزیں میرے عزیزوں وہاں سوچتے ہیں, وہ ہوتے نہیں جوانی میں, بعد میں آدمی بڑھاپے میں سوچ کر گناہ میں کیوں مبتلا ہو. بڑھاپے میں تو کچھ کر نہیں سکتے, مگر خیالات اگر گندے ہو گئے تو پھر اس پر بھی پکڑ ہوگی. اپنے خیالات کی حفاظت کریں.
طرفۃ اعین، اللہ سے دعا کریں یا اللہ پلک جھپکنے کے برابر ہمیں ہمارے نفس کے، ہمارے خیالات کے حوالے نہ فرما، پلک جھپکنے کے برابر۔ اللہ میرے اور آپ کی پوری امت کے خیالات کی حفاظت فرمائے، اللہ وساوس سے ہماری حفاظت فرمائے، شیطانی وسوسوں سے، فتنوں سے، غلط خیالات سے، گندے برے خیالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر غیر اختیاری طور پر آ جائیں تو اللہ اس سے ہمیں فوراً چھٹکارا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔